بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی شخص ہماری شان کے خلاف بات کر دے تو ہم ایک دم سے اپنا رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مستلق کے ساتھ جنگ فرمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر دو اصحابیوں میں آپس میں پانی کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا، بات مرنے مارنے پر آ گئی۔ جو انصاری صحابی تھا اس نے انصاری کو آواز لگائی اور جو مہاجر صحابی تھا اس نے مہاجرین کو آواز لگائی۔ وہاں پر کھڑے شخص عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، اس شخص نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، نازیبہ الفاظ استعمال کر کے کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو وہاں پر جو ہمارے اوپر جو حکمران گروہ ہے ہم اس کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت تک پہنچی، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے کہ اس منافق شخص کی گردن اتار دے۔ تو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب آیا کہ عمر، اس وقت اگر میں ان لوگوں کو حکم دے دوں کہ اس کو قتل کر دو تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی جانے کا حکم دیا، حالانکہ ایسے موقع پہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سفر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور اپنی بات سے مکر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی نے بات کو صاف کر دیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جس کا نام عبداللہ تھا، وہ ایک مسلمان تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے حکم فرما دیجئے، میں اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اور یہاں پر تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان تمام لوگوں میں مجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی اپنے باپ کا فرمان بردار بیٹا نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میرے سوا میرے باپ کو کسی نے قتل کیا تو میں اس شخص کو چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکوں گا اور اسے قتل کر دوں گا، جو کہ ایک کافر کے بدلے مسلمان کا قتل ہوگا، پھر مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے تم اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، اس کی خدمت کرتے رہو۔ اس کے بعد اہل مدینہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو حقارت و غضب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ایک بے حیثیت اور بیکار انسان بن کر رہ گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر مسلمانوں کے بارے میں خیالات کر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی کا ذکر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کو مخاطب ہوئے کہنے لگے، اے عمر، اگر میں تیری اس دن بات مان لیتا، عبداللہ بن ابی کو قتل کروانے کا حکم دے دیتا تو ایک مسلمانوں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل جاتا۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ عبداللہ بن ابی کی کیا حیثیت رہ کر گئی ہے، لیکن آج اگر تم اسے قتل کرانے کے لیے مجھے کہتے تو میں تیری بات ضرور مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میری بات سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس شخص، اس منحوس رئیس المنافقین کو قتل نہ کروا کے یہ بات واضح کر دی، جب وقت آئے گا لوگ سمجھ جائیں گے تو اس کی کوئی عزت اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور یہ بیکار انسان بن کر رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ بھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب وہ وقت آئے گا تو وہ شخص جو ہمارے خلاف بے بنیاد باتیں کرتے ہیں وہ خود ہی زمانے کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کا شیئر کرنی، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔